ایک ہوتی ہے انسان کی مجبوری، معذوری، عذر، ایک ہوتی ہے اس کی لاپرواہی۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو لاپرواہی ہوتی ہے یہ کسی بھی شخص سے منسلک ساری چیزوں کو ہی خراب کر دیتی ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا پودا بھی اگر لگایا ہے اور آپ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ خشک ہو جائے گا۔ تے جے مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سک دے نہیں۔ اگر آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں تو اس کی نشو و نما ہوگی، وہ آگے بڑھے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ ایک تناور درخت بن جائے گا۔ جس چیز کی بھی آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ اپنی صحت کی ہی اگر پرواہ نہیں کرتے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کھانا جس ہوٹل سے میں کھا رہا ہوں یہ کوئی معیاری ہے یا بالکل غیر معیاری ہے۔ آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کوئی اپنی خوراک کا وقت مقرر کرنا چاہیے اور مرتب طریقے سے مجھے غذا لینی چاہیے، تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ لاپرواہی آپ کسی چیز کی بھی کریں، غفلت آپ کسی چیز پر بھی کریں، بات کو شخص آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو گھر والے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ غیر حاضر ہیں، لاپرواہی سے سن رہے ہیں، غفلت سے سن رہے ہیں، تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کیا کہا تھا آپ نے؟ کیوں بھلا یہ ہوتا ہے کہ آپ غفلت میں تھے؟ یہ جو غفلت ہے نا، غفلت یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ یہ انسان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا برا حال کر دیتی ہے۔ ہم نہ تو اب کمزور ہیں، نہ ان پڑھ ہیں، نہ چھوٹے ہیں، نہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم نا آشنا ہیں۔ کسی شخص سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ ڈھیر ساری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، خطرات سے بھی آگاہ ہے، خوشخبریوں سے بھی آگاہ ہے، آنے والے وقت میں کون سی چیزیں نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور کون سے پھول خوشبو دینے جا رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اتنی زیادہ کمزوری امت میں آ گئی ہے، اس قدر زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہم شکار ہیں، تو زیادہ تر مسئلہ ہماری لاپرواہیوں کا ہے۔ ہم غفلتوں کا شکار ہیں۔ غفلت ایک خوفناک چیز کا نام ہے۔ یعنی جو بندہ پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، خیال نہیں کرتا اپنی ذمہ داریوں کا، وہ شخص فساد کا باعث بنتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، وہ اذیت ناک حد تک چیزوں کو لے جاتا ہے۔ آپ کو بہرحال پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جس دور میں میں اور آپ ہیں نا، یہ لہو و لعب کا دور ہے، کھیل تماشے کا۔ کھیل تماشا ہمیشہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کل تک کھیل تماشا کسی گراؤنڈ میں جا کر کسی آلے کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، وقت نکال کے لوگ جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے ان کا ذہن تقسیم ہوتا تھا، گھر لوٹتے تھے، اپنی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب کھیل تماشے ہماری جیبوں میں آ گئے۔ چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، اس سے بڑا آدمی، وہ سب اس کھیل تماشے میں مبتلا ہیں، اور وہ مذاق کی کیفیت اتنی دور چلی گئی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بھی اس چیز کا شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ساری رات ساری صبح لگ ہی اس کھیل تماشے میں گئی ہے، لہو و لعب میں گئی ہے، مزاج بن گیا ہے، قوم سنجیدہ نہیں رہی۔ آپ کسی شخص سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر میں گپ شپ کروں، کھیل تماشا کروں، شغل مغل کروں، میں گزر جاؤں۔ سنجیدگی فکر، مزاج کا ٹھہراؤ۔ اور درویشوں نے تو شکوہ کیا ہے کہ عمر بیت گئی، لوگوں کی عمر بیت گئی، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ میں، واہ واہ مرد دلیرا۔ میاں صاحب کہنے لگے یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ ہڈیاں کمبن
اور تیرے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نام ہے، او واہ واہ مرد دلیرا۔ وہ تو اتنا دلیر ہو گیا کہ جب تجھے چاہیے تھا کہ اب ہی تیرے ہاتھ میں استغفار کی تسبیح آتی، اب ہی تجھے سجدے کا ذوق ہوتا۔ ہم اتنے زیادہ غفلت کا شکار ہیں، آپ یقین کریں۔ دیکھو، معافی ہوتی ہے عذر کی، معافی ہوتی ہے معذوری کی، غفلتوں کی معافی۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو جس بچے کا پتہ چل جاتا تھا نا یہ بیمار تھا، اسے مار نہیں پڑتی تھی۔ جس کا پتہ چل جاتا تھا نا کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تھی، اسے مار نہیں پڑتی تھی۔ غصہ دلانے والی بات یہ ہوتی تھی کہ گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے تو بھیجا تھا، صبح تیار کر کے بیگ دے کے اس کو روانہ کیا تھا، اور جب پتہ چلتا تھا نا کہ یہ آیا نہیں، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا۔ اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ استاد اس پر یوں ہوتا تھا کہ جس طرح وہ پورے جلال میں آ گئے۔ اس بات نے انہیں اتنا غصہ دلا، وہ تو بیٹھا رہا، جان بوجھ کے نہیں آیا۔ اس کو شدید مار پڑتی تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے، کتاب و سنت کو دیکھا تو کچھ چیزیں عجیب سی سمجھ میں آئیں۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا، تو وہ رستے بڑے سخت تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں طے کی۔ ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت اجر ملے گا، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلاں 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 تو صحابی آئے نہیں، وہ تو گھر میں رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھانپا اور کریم فرمانے لگے، تمہیں اس جہاد پر بڑا اجر ملے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوریوں نے، آزمائشوں نے، پریشانیوں نے، عذر نے انہیں آنے نہیں دیا۔ جتنا تمہیں صبر کر کے، مشقت جھیل کے، سفر کر کے جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ثواب ملے گا۔ آئے نہیں، یہ کس بندے کا معاملہ ہے جو عذر والا ہے؟ اور اگر کسی کے اجتہاد میں غفلت ہو گئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحیح بخاری میں، کل چلا جاؤں گا، حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتہاد میں غفلت ہو گئی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں، فرماتے میں جا ہی نہیں سکا، حضور واپس آ گئے۔ جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو تو مل گئی معافی، لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے، اور ہو گئی تھی غفلت، 50 دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے۔ 50 دن اللہ کے لیے کہ تو رب کے رستے میں جہاد کرنے نہیں آیا، 50 دن حضور ناراض رہے۔ فرماتے تھے مدینے کی گلیاں میری تھیں، سب میرے اپنے تھے، پر کریم جو ناراض تھے تو کوئی پھر سلام بھی نہیں لیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہوائیں اور فضائیں بھی رستے بدل جاتی ہیں۔ 50 دن میں مسجد میں آتا تھا، جب میں چہرہ ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو کریم چہرہ بدل لیتے، میں ویکھاں تے یار نہ ویکھے، تے جدوں نہ ویکھاں ادوں ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مرنا ہے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن کے بعد پھر رب کریم نے میری توبہ قبول کی، اور مدینے والے رسول نے اعلان فرمایا جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، مجبوری سے، انہیں گھر بیٹھے بیٹھے ثواب ہے، لیکن جن کے اجتہاد میں غفلت ہوئی، سمجھنے میں غفلت ہوئی، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے، ان سے 50 دنوں کی ناراضگی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ، زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گپوں میں، عصر گزر جاتی ہے چائے پینے میں، مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیت جاتی ہے، اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشور ہیں، آپ بات کریں تو پنچایت ختم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، آپ گفتگو کریں تو شعور کی اعلیٰ گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ غفلتیں ہیں، یہ شورش ہے، یہ اپنے منہ سے خود میاں مٹھو بننا ہے۔ اس غفلت کو تھوڑا سا توڑا جائے، ورنہ زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو۔
जो लोग थोड़े दिन मोटरसाइकिल नहीं ना चलाते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है फिर उसको स्टार्ट करना भी। हमारे उस्ताद कहा करते थे, जो लोग पढ़ाते नहीं उन्हें किताबें भूलने लग जाती हैं। जो लोग कोई काम करते नहीं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ंग आलूद हो जाता है, वो कहते हैं अब नहीं हो सकता तुमसे, अब मुश्किल है। सज्जनों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जो लोग शुरू में इबादतों के आदी नहीं होते, वक्त ज़ाया करते हैं, बुढ़ापे में दिल करता है तौबा हो जाए, लेकिन अपने माथे को सजदे की आदत ही नहीं डाली। ये जिस्म झुकना उसका आदी नहीं हुआ कि रब की बारगाह में झुके, इसका मिजाज ही नहीं तहज्जुद पढ़ने का। सारा कुछ हो जाता है। मैंने सियासत करने वाले, पंचायत खत्म करने वाले, चुदराहट करने वाले, वज़ादारी रखने वाले रातों को तहज्जुद पढ़ते भी देखे हैं। मैंने कुरान पाक से प्यार करते देखे हैं। मैं गवाह हूं बहुत सारे लोगों का। ये काम हो जाता है। शर्त यह है कि बंदा अपनी गफलत की पट्टी थोड़ी देर के लिए खोले। दूसरी बात यह कि हम खुशफहमियों में बड़ा जिंदा हैं, बड़ा जिंदा हैं, बड़ा ओहो, यानी 2, 4, 5। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह करीम बड़ा है। अल्लाह अगर करीम बड़ा है ना मेरे भाई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बड़ा बेवकूफ़ है जो खुदा की रहमत की उम्मीद भी रखे और अल्लाह को नाराज़ भी करे, तो बेवकूफ़ बंदा है। अगर वो करीम है तो फिर तो मोहब्बत में ही उसकी बात मान, बात तो फिर भी नहीं मान रहा। कुछ लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफात करेंगे। भाई हमारा तो सहारा ही इस बात पे है, हुजूर सिफारिश करेंगे, पर नबी पाक ने दर्जनों जगहों कहा है जो मेरे तरीके पे ना चले फलैसा मिन्ना, मुझसे नहीं। हुजूर ने फरमाया जो बड़े की तौकीर ना करे, छोटे पे रहम ना करे, वो मुझसे नहीं। फरमाया जो मिलावट करे वो हम में से। तो ये जिसे भी तो याद रखो ना, शफात की बात इनकार नहीं, हुजूर गुनाहगारों की ही करेंगे, लेकिन ये हुजूर ने जो हमें असबाक पढ़ाए ये किस लिए पढ़ाए? ये भी तो हमारी समझ के लिए है ना। ये सारी चीजें हमने गफलत बना के अपने ऊपर ओढ़ ली। और फिर सबसे बड़ी बात ये, जो लोग जन्नत के वारिस और मालिक है ना, करीम महबूब ने फरमाया ये जो मेरी बेटी फातिमा है जन्नती औरतों की सरदार है। तो ये तो जन्नत की मालका और वारसा हैं। वो तो सारी रात ही नमाज पढ़ती थी, तो सारा दिन इबादत करती थी। पाक सबसे ज्यादा तो इनको था, तो ये तो 1 मिनट के लिए मुसल्ले से जुदा नहीं हुए। और जिन्होंने सिर्फ उम्मीद लगाई है, कोई इनके पास डिग्री नहीं, वो बन के बैठ गए हैं। वो कहते हैं जनाब जन्नत, मतलब हम जिसे कहेंगे माज़अल्लाह वो जाएगा, दूसरे को जाने देते हैं। अपनी जिंदगी में खुशफहमियां ना लाएं, ये गफलत पैदा करती हैं। गफलत बड़ी खतरनाक चीज का नाम है। जब बंदा गाफिल हो जाता है, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मोमिन राई के दाने के बराबर गलती हो जाए तो उसे लगता है मेरे सर पे पहाड़ खड़ा है। और फरमाया जो मुनाफिक होता है ना, वो पहाड़ के बराबर गुनाह करके कहता है बात ही कोई नहीं, फलाना भी करता है, ये भी करता है, सारी दुनिया कर रही। ये निफाक की अलामत है। अगरचे बाज ने इसे निफाक अमली कहा, एतकादी नहीं कहा। अजीज दोस्त, जब आप छोटी गुनाह, छोटी गलती करते हैं तो फिर वो छोटी छोटी गलतियां पहाड़ बनती हैं, छोटी छोटी। वो हुजूर ने फरमाया ना, जब तू एक गुनाह करता है तो तेरे दिल पे एक धब्बा लगता है, ना तौबा करे तो दूसरा लगता है, न करे तो तीसरा, फिर दिल काला स्याह हो जाता है। छोटी छोटी गफलतें बड़ी गफलतों को जन्म देती हैं, छोटी छोटी कमजोरियां बड़ी कमजोरियों को लेके आती हैं। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे क़यामत के करीब। एलानिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? तो हुजूर फरमाते उन्होंने रात को गलती की थी, रब ने उनकी गलती पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने सवेरे उठ के खुद लोगों को बताना शुरू किया, और देखा मैंने रात ये किया माज़अल्लाह। फरमाया जब उन्होंने अल्लाह के पर्दे को खोला तो फिर रब ने भी उनका पर्दा खोल दिया। ओ मेरे दोस्तों, बताओ ना, जिसके रब पर्दे खोल दे फिर कौन है जो उसकी पर्दादारी करे? कौन है जो पर्दा पोशी करे? हुजूर फरमाते इसने कुल्लम कुल्ला गुना, फख्र से बताते हैं लोग ये करता। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, बुजुर्गों की खिदमत में जो बड़ी उम्र के हैं, जिनकी अब औलादें हैं, अगर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी कमजोरियां हैं तो बच्चों को समझाने के लिए भी उसको डिस्कस ना करें। हम ये करते थे, हम ये करते थे, इसका कोई फायदा नहीं, ये हम करके देखा है सारा कुछ। ना 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 ना, जिस तरह गुनाह गुनाह है,
اس طرح گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں, آپ دلیر کر رہے ہیں سامنے والے کو کہ تو بھی کر, خیر ہے. بلکہ ایک نوجوان مجھے ایک دفعہ کہنے لگا, جی ابا جی کہتے ہیں میں نے 35 سال یہ کام کیا ہے, یہ سب غلط ہے. تو میں نے ابا جی سے کہا چلو 15 سال مجھے بھی کر لینے دو, پھر میں بھی توبہ کر لوں گا. یہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ غلط کام کرو. قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا سورہ یاسین کے اندر, یہ بھلا کفر کیوں ہوتا تھا, منافقت کیسے پیدا ہوتی تھی, بت پرستی کیسے عام ہوتی تھی. دنیا کے اندر ستارہ پرست, سورج پرست, چاند کی پوجا کرنے والے یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ غفلت کی وجہ سے. جیسے جیسے یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے جاتے, یہ مختلف قسم کی عبادتوں میں, شرک میں, کفر میں مبتلا ہوتے جاتے. قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَهُمْ غَافِلُونَ, وہ لوگ غفلت میں چلے گئے. ڈرایا نہیں گیا, سمجھایا نہیں گیا, کسی نے سبق نہیں پڑھایا. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خیر کی بات بتاتے رہیں, خیر کی بات کہتے رہیں. خیر کی بات جو ہوتی ہے یہ فائدہ کرتی ہے ہمیشہ. تو غفلتیں اپنی دور کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہوتا ہے, ایک تو انسان جب وہ دور ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے تو غفلت آتی ہے. دوسرا قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے. وہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو انسان کی پیاری چیزیں ہیں نا بعض اوقات, جن سے وہ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے, جن سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے, وہ چیزیں بھی غفلت پیدا کرتی ہیں. ان میں 2 چیزوں کا تو قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا ہے. ویسے وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں, 1 2 3 نہیں. سیاست بھی بندے کو غافل کرتی ہے, دوستوں کی کثرت بھی بندے کو غافل کرتی ہے, کھیل تماشا بھی غافل کرتا ہے, پیسے زیادہ آنے لگ جائیں تو وہ بھی بندے کو غافل کرتے ہیں, تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں. بندہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں غافل کرتی ہیں. لیکن 2 چیزوں کا نام لیا قرآن پاک نے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا اے ایمان والو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. مال اور اولاد, بیوی کو, اولاد کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے. کب؟ جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کما کے لاؤ, جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو, جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو, یہ دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں. کاروبار کرنا, مال کمانا, بچے پالنا, یہ ایک جزء ہے زندگی کا, یہ کل زندگی نہیں. کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا, ملت کے لیے کیا کیا, ملک کے لیے کیا کیا, غریب کے لیے کیا کیا. کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے. کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا, وہ وقت پہ دیا. ہم نے کہا تھا کوکنگ آج اپنی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں, مزوں میں, اپنی ذاتی زندگی کے پیچ و تاب میں, پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی. اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے, کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں. تجارت کرنی چاہیے لیکن ہم تجارت نہیں کرتے, بانی تاجر جاتے ہیں. ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر آپ بنے لیکن زندگی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں, آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں, کچھ اور رشتے بھی, ان پر بھی تھوڑا غور کر لیں. غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. جو پرانے لوگ تھے نا غافل نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی چیز مجھ پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہی, فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی. وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. نفسانی خواہشات کا غلبہ یا دوستوں کی تعریفیں یا ادھر ادھر کی چیزیں, وہ اپنے آپ کو تیزی سے اس سے بچاتے. اس رستے سے اجتناب کرو جو رستہ غفلت لاتا ہے, جو رستہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. جو دم غافل سو دم کافر.
सानू ते मुर्शद हो ही पढ़ाया हो, हमें तो ये सबक दिया गया। मुझे कह लेने दें, हम में से ढेर सारे लोग हैं, पलट कर अपनी जिंदगी देखें, अपने आप पर गौर करें, तो हम इतने काबिल थे कि शायद हमें कोई अपने दरवाजे पर चौकीदार भी न रखता, लेकिन जब उसने नवाज दिया तो हमारे लहजे ही बदल गए, हमारा अंदाज ही कुछ और हो गया। शायद कोई हमसे सलाम भी ना लेता, लेकिन जब अल्लाह ने नवाज दिया तो लफ्ज़ और जुमलों के अंदर फिर हमारे वो रंग आ गया जो नहीं होना चाहिए था। क्यों? कि माल आया तो गफलत लाया। हजरत उमर फारूक के ज़माने में जब माल आता था तो वो रोया करते थे, फरमाते थे यहाँ जी आता है वहाँ गफलत भी आती है। अपनी ज़िंदगी से गफलत का पर्दा उठाएं। सो रहे हैं, सारे जाग जाएं, वक्त तेजी से गुजर रहा है, बेकाबू हो गया, हमसे नहीं संभाला जाता टाइम, कब दिन चढ़ता है कुछ पता नहीं चलता, शाम हो जाती है, ढेरों काम रह जाते हैं। कई लोग थे जिनका इरादा था कि परसों से मैंने मस्जिद आना है, मैंने नेक हो जाना है, वो नहीं आए, मौत ही आई, हजरत इजराइल ही आए। बड़ा प्यार किया फलाने ने, ओ हो जी, बड़ा ही रो रहे थे उसके बच्चे। फिर क्या कब्र पे बैठे रहते हैं सारा दिन? फिर क्या किया उन्होंने बच्चों ने? किसी ने कहा मैंने साथ जाना है? नतीजा क्या निकला? प्यार किस बात का था? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का आखिरी वक्त था तो अम्मा रो रही, बहन रो रही, भाई रो रहे हैं, बीवी रो रही, बच्चे रो रहे हैं, आखिरी टाइम है। तो अम्मा से कहने लगे रोती क्यों हो? कहने लगी पुत्र बेटे तो और भी हैं, पर जिस तरह दवाई तू ला के देता था कोई भी नहीं देता। फरमाने लगे बहनों से और भाइयों से तुम क्यों रोते हो? कहने लगे तू मौजूद था तो हमें कोई डर नहीं था, हर मुश्किल में तू पहुंच जाता था। बच्चों की तरफ देख के कहो तुम क्यों रोते हो? वो कहने लगे अब्बा जी अभी तो हमारे ब्याह होने थे और आप जा रहे हैं। बीवी से कहा तो वो कहने लगी बादशाही तो तेरे सर पे थी, ये बच्चे पूछेंगे मुझे? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने सर सजदे में रखा और कहने लगे मालिक मैं समझ रहा था ये मुझे रो रहे हैं, ये तो अपनी ज़रूरतों को रो रहे हैं। मेरा ख्याल था कि मेरे जाने का इन्हें डर लगा हुआ। ना ना, इन सबको तो अपना अपना मसला है कि मेरा क्या बनेगा तो मेरा क्या बनेगा तो मेरा क्या बनेगा। फिर खोल के रोए और सब की तरफ देख के कहने लगे और तुम्हारा तो मसला पीछे हल हो ही जाएगा, इकट्ठे बैठे हो। मैं सोच रहा हूं कब्र में जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा। रब की बारगाह में हाजिर होना है, सवाल जवाब होने हैं, हिसाब देना है। वो मुझसे कड़े सवालात पूछेगा तो कितना लई तू पाप कमाए, दस ना उन किथे नहीं हो तेरे कर दे, बुला उनको तेरे हिस्से का हिसाब। मेरे अजीज, गफलत की बुक्कल खोल देनी चाहिए, वो दरवाजा बंद करें जहां से गफलत आती है। खुदारा कोई नहीं, आप यकीन करें, रस्मी दुआएं रह गई हैं, रस्मी। दो मोबाइल हाथ में पकड़े होते हैं, कुल के टाइम पुत्र ने दो मोबाइल, और दो मोबाइल पकड़ के वो कह रहा होता है मौली साहब बात दुआ 5 मिनट और लंबी कर देना, देग में जरा देर है। वो तू इधर बैठ और छोड़ देग को, तेरा तो बाप चला गया, रो बैठ के मुसल्ले पे, मालिक से क्या उसे माफ कर दे। और तू आज ही अफसर बन गया, तेरे लहजे में आज ही कुछ और आ गया, तुझे तो 3 दिन में ही हर शय भूल गई, 3 दिन में ही। तू तीसरे दिन इस तरह के लफ्ज अदा कर रहा है कि जिनसे महसूस होता है कोई 2-4 दिन भी कोई कहीं बैठ के दुआ करता है। अपनी गफलत का दरवाजा खोलें, वरना अक्सर आंखें तब खुलती हैं जब आंखें बंद होने का टाइम आ जाए। एक बात सिर्फ अपनी जिंदगी में तारी कर लें, इसको भूले नहीं कभी, अपना हिसाब खुद करें। जिस तरह हम पैसे, सारे दोस्तों के साथ सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर जाती पैसे गिनने हों तो वो अंदर से लोग दरवाजा बंद करके अपने बाल बच्चों के साथ गिनते हैं, उनमें लोगों की शराकतदारी पसंद नहीं करते, क्योंकि जाती मसला है। और ठीक है बात, भाई किसी का जाती मसला है, वो ठीक कर रहा है जो भी कर रहा है। इस तरह जो हमारे जाती मामलात हैं ना, रूहानी मामलात, अपनी नमाजों का हिसाब करें, अपनी गुफ्तगू का हिसाब करें, अपनी सोचों का हिसाब करें, हलाल खा रहे हैं हराम खा रहे हैं खुद हिसाब करें, अकेले बैठ के हिसाब करें, जान छुड़ाएं थोड़ी देर मोबाइल से, तन्हा बैठ के थोड़ी देर मुराकबा करें, खुदा की नेमत कितनी है, जवाब में शुक्र हमारा कितना, इसका हिसाब करें, अपना हिसाब करें।
اور حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ یاد رکھیں، فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ پھر رب رسول حساب کریں اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنا حساب کریں۔ زندگی کے معاملات میں جتنی غفلتیں ہیں، وہ مطلب میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر چھال مار کے نکلو بسترے چو، تو وہ تھوڑا سا نا ایک دفعہ چھلانگ لگا کے باہر آئے، اور پہلا قطرہ ہی بننا ہوتا ہے بارش کا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہلا قطرہ بن جائیں، نکل آئیں، توڑ دیں وہ سارے بت جو ہمیں غفلت میں مبتلا کرتے ہیں۔ زندگی میں فیصلے جلدی کر لینے چاہیے۔ ہم فیصلے نہیں کر پاتے اور ٹائم ہمارے جانے کا آ جاتا ہے وقت۔ وہ ایک نوجوان نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب میں نے داڑھی رکھنی ہے اور کچھ میں نے عبادات کی طرف سفر کرنا ہے، تو میری والدہ کہنے لگیں کہ پتر اجے ٹائم نہیں۔ تو کہتے میری اماں سکول ٹیچر تھی، پڑھی لکھی تھی، میں نے کاغذ قلم لا کے والدہ کو دیا، میں نے کہا اماں مجھے آپ وہ ٹائم بتا دیں جو نیک ہونے کا ہے، میں پھر اس ٹائم ہی شروع کر لوں گا۔ تو کہتے میری اماں نے کاغذ قلم دیکھا اور میرا اندر کا جذبہ دیکھا تو ماں تھی نہ، روئی پڑی، کہنے لگی پتر رکھ تو میں تیرے لیے دعا کروں گی، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو ٹائم تو آ گیا ہے، وقت تو قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بس اس آیت کا ترجمہ کبھی نہ بھولنا۔ رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ٹائم تو حساب کا آ گیا، ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آویں، واہ واہ مرد دلیرا۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا کرے۔